يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات تهاونا بها طبع الله على قلبه. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات، تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ذات وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے. جس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، جو کہ سید الاولین والمتقین، امام المتقین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. صاحبوں اور ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ جمعہ کی 2 آیات کریمہ اور ایک فرمان ذیشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے شرح صدر عطا فرمائے تاکہ آپ بھائیوں کو کھل کر جو ہے وہ بات سمجھا سکوں، اور سن سنا کر اللہ مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی اللہ عز و جل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صاحب اور ساتھیوں، جمعے کی فرضیت، اہمیت، فضیلت، اس کے متعلق جو وعید ہے، آئیے جو تارک جمعہ ہے
وہ آپ بھائیوں کے سامنے جو ہے یہ چند ایک باتیں ان حوالے سے جو ہے گوش و گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ جمعہ جو ہے یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے، فرض عین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب تم کو جو ہے جمعہ کی اذان اذا نودی للصلاۃ تمہیں آواز دی جائے، تم نے کیا کرنا ہے؟ جمعہ کی ادائیگی کے لیے چل پڑنا ہے، وذروا البیع اور اپنے کاروبار کو بند کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، یہ تمہارے لیے نیکی ہے، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے اگر تم جان لو۔ بہت بڑی بات ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی ہے اور کامیابی ہے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بس جب نماز یہ جمعہ جو ہے اس سے تم فارغ ہو جاؤ، یہ مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر تم جو ہے زمین کے اندر پھیل جاؤ، نکل پڑو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وہ کیا ہے کہ اپنے کاروبار میں نکلو گے، اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت آئے گی، برکت پڑے گی تمہارے کاروبار کے اندر، تم روزی کماؤ گے، وہ رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے فضل ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم جو ہے اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جتنی بھی تفاسیر ہیں قرآن کریم کی، ہر ایک نے یہ لکھا ہے، کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیہات کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، کسی نے کچھ عذر پیش کیے، کسی نے کچھ عذر پیش کیے۔ اللہ عز و جل کا واضح فرمان موجود ہے جمعے کی فرضیت کے حوالے سے۔ کسی نے کہا قصاب کا ہونا ضروری ہے، کسی نے کہا کپڑے کی دکان کا ہونا ضروری ہے، کسی نے کہا کفن و دفن کا سامان ملنا ضروری ہے۔ اٹھاؤ صحیح البخاری کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلا جو خطبہ دیا ہے وہ دیہات کے اندر دیا۔ تمام کی تمام تفاسیر کے اندر یہ بات مفسرین لکھتے ہیں کہ جمعہ فرض ہے، جمعہ فرض ہے، اور جو جمعے کے ٹائم کے وقت، اس وقت جس وقت جمعے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس وقت جو کماتا ہے وہ حرام کماتا ہے، حلال کی کمائی نہیں ہے۔ اس بات پر تمام کے تمام جو ہے مسالک کے علماء مفتیان کرام متحد ہے کہ اذان ہو جائے اور ہم اپنے کاروبار کے اندر لگے رہیں، وہ جتنی دیر وہ جمعے کا ٹائم نہیں گزر جاتا، مکمل نہیں ہو جاتا، وہ اتنی دیر جتنا کمائے گا وہ سارا کا سارا حرام کا ہوگا، وہ حلال کا نہیں ہوگا۔ جمعہ پڑھنا یہ ہم پر فرض ہے۔ اور دوسری بات، جو آدمی جان بوجھ کر جو ہے وہ جمعے کو چھوڑ دیتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 جمعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک ثلاث جمعات تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، جو آدمی جان بوجھ کر 3 بغیر کسی شرعی عذر کے جمعوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ عز و جل جو ہے ان آدمی کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دیتے ہیں۔ ایک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسرا فرمان بھی سنیں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب الجمعہ کے اندر، لا ينتهين اقوام عن ودهم الجمعات او يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
البتہ قومیں جو ہیں وہ جمعہ کے چھوڑنے سے رک جائیں. انتہائی طبیعی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. قوم جو ہے وہ جمعہ پڑھ جو ہے چھوڑنے سے رک جائیں, جمعہ پڑھے. قریب ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دے. جمعہ کو چھوڑ دیں گے تو اللہ عز و جل جو ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ثم لا یکونن من الغافلین, یہ پھر غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اب بات یہ آ گئی کہ جو آدمی جمعوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے, وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ عز و جل جو ہے وہ مہر لگا دیتے ہیں؟ قرآن کریم کا مطالعہ کریں, سمجھیں. اللہ عز و جل جو ہے دو قسم کے لوگ ہیں, دو قسم کے گروہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ عز و جل جو ہے وہ مہر لگا دیتے ہیں. ایک کافروں کا گروہ, دوسرا منافقوں کا گروہ ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورۃ بقرہ, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. سورۃ بقرہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان پر برابر ہے, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. وجہ سبب کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ عز و جل نے جو ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. پھر سورۃ النساء اللہ عز و جل فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے, سبب کفر ہے, کفر کی وجہ سے جو ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا, تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو ایمان لے کر آئیں گے, زیادہ کفر کے اندر ہی رہیں گے. یہ تو تھا کافروں کا معاملہ جن کے اللہ عز و جل دلوں کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دیتے ہیں. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. سورۃ منافقون ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں آپ کے پاس منافق آتے ہیں, منافقوں کا گروہ آتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ خود کہتا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں, جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں, ان کے جو سجن جو یار ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, دکھلاوے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, آپ کو رسول مانتے ہیں. پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہے منافق ہیں, جھوٹے. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ ساء ما کانوا یعملون. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنی قسموں کو جو ہے وہ ڈال بنا لیا ہے بطور دلیل پیش کرنے کے لیے. حقیقت میں کیا ہے؟ فصدوا عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. پھر کیا ہے؟ ساء ما کانوا یعملون, جو یہ فیصلے کرتے ہیں یہ جھوٹے, جو یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. منافق کی یہی بات ہوتی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 منافقوں کی نشانی بتائی ہیں. جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, امانت کے اندر خیانت کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہ منافق کی چالیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, یہی بات کہتے تھے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کیا, اللہ عز و جل نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دیا ہے. فہم لا یفقہون, یہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں. اب ان کی عقل بھی مر گئی ہے. اب پتہ چلا جو آدمی جمعوں کو جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دے, 3 جمعے, ان کے دلوں پر اللہ عز و جل جو ہے وہ مہر لگا دیتا ہے. سورت جو ہے بقرہ کی آپ کے سامنے آیت پیش کی, کفر کا سبب اللہ عز و جل دلوں کے پر جو ہے مہر لگاتے ہیں.
اور دوسری بات یہ ہے جو منافق ہیں ان کی منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں پر مہر لگاتے ہیں. اب جو جمعہ چھوڑ دیتے ہیں بتاؤ یا کافروں میں ہوں گے یا منافقوں کے اندر ہوں گے. یہ تھی جمعے کی وہی جو جمعہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد حممت ان آمر رجلا, میں ارادہ کرتا ہوں کہ کسی آدمی کو حکم دوں وہ نماز پڑھائے. ثم احرکا, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم, میں ارادہ کرتا ہوں کسی آدمی کو حکم دوں وہ مصلی پہ کھڑا ہو نماز پڑھائے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعوں سے پیچھے رہنے والے. کتنی بڑی وعید اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. اب ہم سوچیں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ سے غافل ہیں. ہمارے کتنے جو ہے بھائی جو ہیں وہ جمعہ نہیں پڑھتے. وہ رشتہ دار کے اندر سگا بھائی ہو سکتا ہے, اخیافی بھائی ہو سکتا ہے, اسلامی رشتہ کی بنیاد پر جو ہے وہ بھائی نہیں رہتا ہے. جب وہ منافق ہو جاتا ہے یا کفر کے اندر چلا جاتا ہے. اب آگے جو ہے دو قسم کے ایسے گروہ ہیں جن کا جو ہے فریضہ جمعہ ادا ہوتا ہے لیکن دونوں ثواب کے لحاظ سے اجر کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں. ایک پہلے والا وہ گروہ جو اذان سے پہلے آتا ہے, ابھی اذان جمعہ کی نہیں ہوتی, خطیب امام جو ہے وہ ممبر پر نہیں بیٹھتا, اس سے پہلے آ جاتے, ان کا فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے, اجر کے لحاظ سے زیادہ ہے. اور دوسرا وہ شخص وہ گروہ جو اذان کے بعد آتے ہیں نا, ان کا اجر بھی جو ہے وہ وافر مقدار کے اندر نہیں ملتا, صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. آگے آپ کو میں بتلاتا ہوں جو اذان سے پہلے آتا ہے گروہ, اس کی کیا فضیلت ہے, اس کا کیا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن اللہ عز و جل کے فرشتے جو ہے ہر ایک مسجد کے دروازے پر خاص قسم کا رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اذان نہیں ہوئی ہوتی, جو سب سے پہلے نمبر پر شخص آتا ہے اس کا خاص رجسٹر کے اندر وہ فرشتے نام نوٹ کرتے ہیں. پھر جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کا دوسرے نمبر پر, جو 10ویں پہ آئے جو 20ویں پہ آئے, جس ترتیب کے ساتھ آدمی آتا جاتا ہے اسی خاص ترتیب کے ساتھ وہ نمبر نام لکھتے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, یکتبون الاول فالاولا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں, زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرتے. ہمارے ہاں تو ہیر پھیر ہو جاتی ہے, بے ایمانی سب کچھ چلتا ہے, لیکن رب کے ہاں کوئی بے ایمانی نہیں ہے, وہاں انصاف ہے. فرشتے جو ہے جو ان کو حکم آرڈر دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں, اور اس کے اندر وہ جو ہے ڈنڈی نہیں مارتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک دروازے پر جو ہے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو سب سے اول نمبر پر آدمی آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَثَلُ الْمَأْجَرِ كَمَثْلِ الَّذِي يُؤْتِي الْبَدَنَ, جو آدمی سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. آدمی آیا پہلے ہے, کوئی پیسہ روپیہ خرچ نہیں کیا, کوئی لاکھوں روپیہ نہیں لگائے, آیا پہلے نمبر پہ ہے, اس کو اجر ہے مقبول قربانی کا اجر مل رہا ہے. پھر جو دوسرے نمبر پر آتا ہے کالذی یہدی البقرہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو گائے کی قربانی کا اجر ملتا ہے. پھر جو آتا ہے ثم کالذی یہدی الکبش, پھر آدمی کو مینڈے کی قربانی کا. پھر فرماتے ہیں کالذی یہدی البدجاجہ, پھر مرغی کے صدقے جتنا اجر ملتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالذی یہدی البیضہ, پھر آدمی کو جو ہے انڈے کے صدقے جتنا اجر ملتا ہے. جو پہلے نمبر پہ آیا اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر ملا, پھر جو دوسرے نمبر پر آیا اس کو گائے کی قربانی کا اجر ملا, پھر جو تیسرے نمبر پر آیا
اس کو مینڈا کی قربانی کا اجر ملا. پھر جو اس کے بعد چوتھے نمبر پر آیا اس کو جو ہے وہ مرغی کے صدقے کا اجر ملا. پھر پانچویں نمبر پر جو آدمی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو انڈے کے صدقے کا اجر ملتا ہے. ہمیں تو حریص ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابھی مسجد کے اندر نہیں آتے تھے. مسجد نبی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہلے مسجد کے اندر آئے بیٹھے ہوتے تھے. ان کے اندر نیکیوں کی تڑپ تھی. آج ہم اپنے اندر جو ہے وہ نیکیوں کی متلاشی بنے, نیکی کرنے کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لیں کہ ہم نے نیکسٹ جمعہ جو ہے آئندہ جمعہ جو ہے آنے والے دن جو ہے ہم نے سب سے پہلے آنا ہے تاکہ ہم جو ہے اجر جو ہے لے لیں. پھر تیسری فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل الصلاة ثلاثة أيام. صحیح مسلم کے اندر حدیث یہ موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ والے دن غسل کرتا ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ ہر نوجوان پر جو ہے بالغ پر جمعہ والے دن غسل کرنا فرض ہے. جمعہ والے دن جو ہے بغیر غسل کے نہ آیا کرے, غسل کر آیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جمعہ والے دن غسل کر کے آتا ہے ثم اتی الجمعہ, جمعہ کو جو ہے ادا کرنے کے لیے فصلی ما قدر له, جو اس کے مقدر کے اندر ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جمعے کی کتنی رکھتے ہیں. جو آدمی اذان سے پہلے آ جائے وہ جتنی چاہے جو ہے وہ رکھتے پڑھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد جو ہے محدود نہیں رکھی ہے کہ 2-4 ہے, مقید نہیں کیا, تخصیص نہیں کی ہے. اللہ کے رسول اللہ فرماتے ما قدر له, جو اس کے اندر نصیب کے اندر ہے وہ جتنی چاہے پڑھنا چاہے پڑھ لے. اجازت دی اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. 2 ضروری ہیں, چاہے آدمی خطبے کے دوران بیٹھا ہو یا آدمی جو ہے پہلے آئے. وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. سیدنا سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سلیق غطفانی آئے اور آ کر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلیق کیا نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے نہیں پڑھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت سے آرڈر جاری کیا جب خطبہ ہو رہا ہو تم میں سے کوئی ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہو لا یجلس احدکم, اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی بیٹھے نہ جب تک جو ہے حتی صلی رکعتین, جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. 2 رکعتیں ہم پر فرض کے قریب ہے کہ آدمی 2 رکعتیں پڑھے تب مسجد کے اندر بیٹھے وگرنہ نہ بیٹھے. وہ دوران خطبہ ہے تب پڑھنی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خطبہ ہو رہا ہو تو نماز نہ پڑھے ایسے بیٹھ جائے. جب اللہ کے پیغمبر کا فرمان آ گیا ہے تو سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں چاہیے وہاں اطاعنا اللہ و اطاع الرسول کا جو ہے فریضہ جو ہے وہ سار انجام دے کہ اللہ کے رسول کی, اللہ کی اور اس کے رسول کی جو ہے ہم نے تابع داری کرنی ہے, نافرمانی نہیں کرنی. جو آدمی جمعے والے دن غسل کر کے آئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصلی ما قدر له, جو اس کے نصیب کے اندر تھا وہ نماز پڑھے ثم انصت حتی یفرغ من خطبته, وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے, کسی کے ساتھ ہم کلام نہ ہو. کیا پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی یفرغ من خطبته, وہ خطبے سے فارغ ہو جائے. پھر کیا ہو ثم یصلی معه, وہ ایمان کے ساتھ وہ نماز ادا کرے. پھر فرماتے ہیں غفر له ما بینہ و بین الجمعہ, ایک جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان جتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر فرمایا وہ فضل ثلاثۃ ایام, 3 جو ہے دن مزید, 3 دن مزید, 7 اور 3 کتنے ہوئے 10,
10 دنوں کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کس کے لیے فضیلت ہے؟ جو اذان سے پہلے آیا، غسل کر کے آیا اور مسجد کے اندر جو مقدر میں تھی وہ رکھتے پڑی، اس خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا، کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی، کسی کے ساتھ بات نہ کی، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا رہا، پھر خطبے سے فارغ ہوا، امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ سارے ہوتے ہوئے وہ بھی معاف، اور 3 دن مزید۔ اور ایک آپ کو اور مزید ایک حدیث سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت بڑی فضیلت والی ہے، من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل وبکر وابتکر ودنا فاستمع وانصت کان له بكل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ وصیامها وقیامها۔ بہت بڑی فضیلت ہے، جس کے مقدر میں ہے، جس کے نصیبے کے اندر ہے، وہی جو ہے اسی کو ہی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو آدمی جمعے والے دن غسل کر کے آئے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِكُلِّ خطوۃ یخطوها بسنۃ صیامها وقیامها، اس آدمی کو ہر ایک قدم کے بدلے جو ہے 1 سال کے روزوں کا، 1 سال کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس شخص کے لیے جو اذان سے قبل آئے، ہم میں طاقت ہے کہ پورے سال جو ہے وہ ہم قیام کریں، ہم میں طاقت موجود ہے کہ پورے سال جو ہے ہم روزے رکھیں۔ کسی آدمی کے اندر یہ طاقت ہمت موجود نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی ہمت لگا کر جلدی آنے سے اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ آدمی سب سے پہلے غسل کر کے گھر سے پیدل چل کر مسجد کے اندر آئے، ابھی امام نہیں آیا، خطبہ نہیں شروع ہوا، وہ اس کو اتنا بڑا اجر مل رہا ہے۔ اس لیے میرے برادر اپنے جو ہے دلوں کے اندر نیکی جو ہے کرنے کے لیے جستجو پیدا کرے کہ ہم نے نیکسٹ جمعہ جو ہے انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلے آنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات پر عمل کرنے کی، نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آدمی جمعہ جو ہے پڑھنے کے لیے بھی 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا یحضر الجمعۃ ثلاثۃ نفر فرجل حضرها، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی نیت لے کر آتا ہے۔ ایک وہ آدمی حاضر بلغو فذلک حظہ، ایک آدمی لغو باتیں لے کر آ جاتا ہے، فضول قسم کی جس کا فائدہ ہی نہیں ہوتا، اس آدمی کو وہی لغو ہی ملتا ہے۔ دوسرا آدمی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آدمی دل کے اندر خواہش لے کر آیا تھا کہ اللہ سے دعا مانگوں گا، میری مراد ہے، اللہ میری قبول کر لے گا، اس کی وہ مراد پوری کی جاتی ہے، اللہ چاہے تو پوری کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ تیسرا آدمی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی وہ انشاء مانا ہوا رجل حاضر بانصات وسکوت ولم یتخطى رقبۃ مسلم ولم یؤذی احدا فهي کفارۃ الی الجمعۃ التي وزیادۃ 3 ایام۔ ایک وہ آدمی جو کسی کے جو ہے گردن نہیں پھیلاتا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، خطبے کو سنتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس آدمی کو 7 دنوں کے گناہ جو ہے اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 3 دنوں کے مزید۔ یہ 3 قسم کے آدمی، ایک لاکھ باتیں لے کر آیا، اس کو تو اجر ملنا ہی نہیں ہے۔ دوسرا آدمی جو دل کے اندر خواہش لے کر آیا، رب سے دعا مانگوں گا، رب میری دعائیں قبول کرے گا۔ تیسرا وہ آدمی جو جمعے کی ادائیگی کے لیے آیا، کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے، سکون کے ساتھ خطبے کو سنا، کسی کے ساتھ لغو بات نہ کی، اپنے جو ہے اجر کو ضائع نہ کیا، اس آدمی کے 10 دن کے جو ہے گناہ وہ معاف کر دیا۔ کتنی فضیلت ہے! یہ فضیلتیں اس شخص کے لیے ہیں، جتنی فضیلتیں بتلائی ہیں اس شخص کے لیے جو آذان سے پہلے آتا ہے۔ کتنی فضیلتیں ہو گئی! اونٹ کی قربانی کا اجر، گائے کی قربانی کا اجر، مینڈے کی قربانی کا اجر، اور مرغی کے صدقے کا اجر، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان انڈے کے صدقے کا اجر، 10 دنوں کے گناہ معاف،
ایک سال کے قیام کا اجر، ایک سال کے روزوں کا اجر یہ اسی شخص کے لیے ہے جو اذان سے پہلے آتا ہے۔ جو اذان کے بعد آئے اس کے لیے یہ اجر فضیلتیں نہیں ہیں، جو اذان کے بعد آئے گا اس کا فریضہ انجام ہوگا، ان اجور سے جو ہے وہ محروم رہ جائے گا۔ یہ 4 فضیلتیں آپ بھائیوں کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ اور جمعے کا دن جو ہے یہ بھی بڑا مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت الشمس الجمعۃ فیہ خلق آدم وفی ادخل الجنۃ وفی اخرج منها ولا تقوم الساعۃ الا یوم الجمعہ۔ کتاب صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب جمعہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین دن وہ دن ہے جس دن کے اندر سورج نکلتا ہے تو دن جمعے کا ہوتا ہے، بہترین دن۔ اسی دن کے اندر جو ہے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت کے اندر داخلہ نصیب ہوا، اور یہی وہ دن ہے جس دن کے اندر جو ہے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، قیامت قائم نہیں ہوگی، جمعے والا دن ہوگا۔ اور جمعے والے دن جو ہے ایک ایسی گھڑی ہے کہ آدمی جو ہے رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کرے تو اللہ عز و جل دعا رد نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فیہا ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی فصل اللہ شیئا الا اتاه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ آدمی اللہ سے سوال کرے اللہ جو ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وہ گھڑی کے اندر 2 مختلف اقوال ہیں، اس کے اندر اختلاف موجود ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ امام جب خطبہ دینے کے لیے شروع ہوتا ہے اور جب تک بیٹھ نہیں جاتا، ختم نہیں ہوتا، اس کے دوران ہے۔ دوسرا جو ہے قول وہ یہ ہے کہ عصر کے بعد کا جو ہے وہ جو آدمی دعا کرے جمعے والے دن، اس دن جو ہے اس وقت اس گھڑی کے اندر جو ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ دونوں قول راجح، ان کے اندر تطبیق یہ ہے کہ موافقت یہ ہے کہ آدمی خطبہ جب امام جو شروع کرتا ہے اور عصر کے بعد تک جو درمیان وقت ہے اس کے اندر آدمی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا رد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، جمعے والے دن جو ہے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرنا باقی تمام کے تمام ایام میں سے سب سے افضل ترین ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن صدقہ کرنا یہاں تک ہے کہ جس طرح رمضان کے اندر صدقہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا، آپ علیہ السلام 2 جوڑے جو ہے وہ بنا کر اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرتے تھے جمعے والے دن، یا 2 کھجوریں، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی وہ جوڑا بنا کر اللہ کے راستے کے اندر کرتے تھے۔ آج ہم جو ہے اپنے دلوں کے اندر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر جمعے والے دن جو ہے ہم نے صدقہ کرنا ہے، چاہے 2 10 والے نوٹ ہوں، چاہے 2 20 والے ہوں، جو 50 والے ہوں، جتنی آدمی کی طاقت ہے، صاحب طاقت ہے، اسی حساب سے آدمی خلوص نیت کے ساتھ صدقہ کر دے، اللہ کی قسم اس کو اللہ عز و جل اجر عطا فرمائیں گے۔ جو سنا ہے اللہ عز و جل مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو اللہ عز و جل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو ہمارے بھائی جمعہ نہیں پڑھتے، نمازوں سے غافل ہیں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ضرورت مندوں کی اللہ ضرورتیں پوری فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔